ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، رمضان کے اندر قیام اللیل کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے ایک فرض ہمارے اوپر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو ضرور ادا کرے، وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں روز سے مغالطے لوگوں کی طرف پھیلائے جاتے ہیں، ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر شخص ادا کرے، چاہے کہ وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ آج اگر پیدا ہونے والے بچہ ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مواد خوراکی دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں، اپنی ساتھ کے مطابق جو کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے اس کے اوپر عمل کر لے، راستے کھلے ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ گندم ہو، جو ہو، اس کا تقریباً 2.5 سے بلکہ سمجھے کہ 3 کلو کا آپ رکھ لیجیے۔ ساج ہے وہ 2.5 کلو سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، 300 ذرا کم ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے دینا ہے تو 3 کلو کر لیجئے۔ 3 کلو کے برابر وہ غلہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ ادنا کیا ہے، آج کل اسلام آباد میں رہنے والوں کا معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنے غریب کوئی بندہ یا نہیں ہے، ہر بندہ کھاتا پیتا ہے، اپنے گھر والوں کے اندر خرچ کرنے پہ بھی بے درے خرچ کرتا ہے۔ تو 3-4 چیز کے بیان کی۔ پہلی یہ کہ گندم یہ جو ہو، اس کے بعد کشمش ہے، اس کے بعد کھجور ہے، اس کے بعد منقع ہے، یہ تم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ دیں 3-3 کلو کے حساب سے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر کسی شخص نے صدقہ فطر کے اندر کسی کو پیسے نہیں دیے۔ آپ کہیں گے پیسے تو تھے ہی نہیں، نوٹ تو تھے ہی نہیں، اشرفیاں تھیں وہاں پہ، درہم تھے، دینار تھے، سونا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن کسی شخص نے یہ چیزیں نہیں دی بلکہ سامان خرید کر دیا ہے۔ اور جس کو بھی آپ کو صدقہ فطر دینا ہے اس کو کہو بھائی اگر میں تجھے میں غلہ نہیں دے سکتا، میں تجھے گندم نہیں دے سکتا، مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں اتنا دوں، لیکن یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں اس کا تم نے صرف خوراکی سامان خریدنا ہے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی کپڑے نہیں لینے، کوئی اور تم نے عیاشی کی چیزیں نہیں لینی، بنو جمن جس کو عیاشی سمجھاتا ہے، کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز کو نہیں دینی۔ اس کو پابند کر دیں کہ تو نے جو میں پیسے تجھے دے رہا ہوں، چاہے وہ کم از کم میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہے کم 300-350 روپے پر ہیڈ کے حساب سے ہمیں دینا چاہیے۔ یہ کم از کم کا درجہ ہے۔ یہ جو بالکل غریب فقیر ہے وہ 300 روپے دے دے، مجھے 300 روپے کا غلہ دے دے، آٹا دے دے، چاول دے دے، اس کے اندر کشمش دے دے، اس کے اندر کھجور دے دے، جو بھی دینا چاہے وہ دے دے، لیکن اتنے برابر اس سے کم نہ ہو۔ اس سے بڑھا کے بندہ جتنا کو دے سکتا ہے وہ ضرور دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دے گا۔ اور یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم یہ تمام چیزیں، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرو، پہلے ادا کرو۔ یہ تم بعد میں ادا کیا تو وہ تمہارا صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارا صرف ایک صدقات میں سے نکل آئے گا، لیکن فطر کا جو معاملہ ہے وہ کبھی اس کا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی یاد رکھیے، جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بہتر یہ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ صبح کھائے پیے بغیر کو اپنے گھر سے نکلتے تکبیرات کہتے ہوئے جاتے، وہ تکبیرات کہ جس راستے سے آتے اس راستے سے واپس نہ آتے بلکہ وہ راستے اختیار کر کے آتے، تاکہ زمین کا ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہیں وہ آپ کے لیے گواہی بن جائے کہ اس بندے نے پورے مہینہ محنت کی ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، جس وقت آپ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں اپنی ساتھ کے مطابق بہترین کپڑے پہنیے، بہترین پوشاک پہنیے، نہائیے دھوئیے، غسل کیجئے، مسواک کیجئے، بہترین خوشبو لگا کے جائیے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیے۔ خاص کر خواتین کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواتین یقیناً ضرور ہے کہ وہ مسجدوں ان کے ساتھ عیدگاہ کے اندر پہنچیں۔ اور ہم نے ایک اور چیز آج کل ہمارا ایک عجیب سی عادت، ہم نے نئی چیزیں بنا دی ہیں کہ لوگ مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھائیو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ وہ میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر جاتے، تمام لوگ شہر کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ نماز پڑھتے، بستی کے لوگ اکٹھا ہو کے ایک جگہ پہ نماز پڑھتے۔ ہاں اگر بارش ہوگی تو پھر معاملہ مختلف ہے، لیکن بہترین طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ میدان کے اندر نماز پڑھی جائے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ بالکل اس میں چلیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، اور گھر سے
نہار منہ جائیے, کچھ کھا پی کے مت جائیے, جب واپس آئیں تو اس کے بعد آپ کھجور کھا سکتے ہیں, سب معاملہ کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی عید کا معاملہ ہے, عید الفطر جس کو کہتے ہیں. بڑی عید کا معاملہ اس سے مختلف ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ پہنچ کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ملنا ہے, مبارکباد دینی ہے. اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے. دیکھو کتنی عظیم, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ دیکھو یہ فرشتوں, یہ لوگ اکٹھے میدان میں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, ان کو کیا ہوا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں, حالانکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ مزدور ہیں, پورے مہینہ انہوں نے مزدوری کی ہے, پورے مہینے مشقت کاٹی ہے, اپنے نفس کو پابند کیا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے, یہ مزدور ہیں, مزدوری چاہتے ہیں. پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا یا اللہ یہ مزدور ہیں تو مزدور اب تیری مغفرت چاہتے ہیں, تیری خوشنودی چاہتے ہیں, تیری بھلائی چاہتے ہیں, تجھ سے بھلائی مانگتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ فرشتوں, جو لوگ بھی محنت کر کے میرے پاس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں, مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں, میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. بھائیو اتنی عظیم بات ہے, اسی لیے فرمایا کہ خواتین بھی اس محفل کے اندر ضرور شریک ہوں. اور اللہ کے زمانہ کا زمانہ, اللہ کے رسول کا دیکھ لیجئے وہ کیسا, ہمارے جیسا زمانہ تھوڑی تھا کہ ہماری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. ہمارے افطار کے معاملے کے اندر ہماری میز سجی ہوتی ہے, دسترخوان سجا ہوتا ہے. اس زمانے میں کیا تھا, ایک کھجور سے بیچارے افطاری کرتے تھے, ایک کھجور سے بیچارے وہ سحری کرتے تھے. ان کا یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معاملہ بنایا ہوا تھا کہ اگر ہمارے لیے بن جائے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. تو خواتین اللہ کے رسول صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسا معاملہ ہے, ہم اپنی خواتین سب کو لے کے جائیں, ہم کیسے جائیں؟ ہمارے پاس اوڑھنیاں نہیں ہوتی, ہماری عورتوں کے پاس چادریں نہیں ہوتی کہ ہم حجاب کے اندر جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے, چادر نہیں ہے, اپنی پڑوسن سے مانگ لے, لیکن اس کے اندر شریک ہو. پھر فرمایا یا رسول اللہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو خاص ایام کے اندر ہیں, جن کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نماز کی بھی اجازت ہے, ان کو نہ پڑھیں, روزہ بھی نہ رکھیں. ایسی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عورتیں میں یقیناً شریک ہوں, نماز نہ پڑھیں وہ, لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر ایسی عورتیں خود شریک ہو جائیں, ضرور ہونا چاہیے. بھائی یہ ہے سلم رسول کا طریقہ, یہ ہے مانگنے کا طریقہ کہ ہر بندہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں اللہ مزدوری میں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ تو مزدوری کا مجھے حق ادا کر. اور سب سے بہتر مزدوری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس وقت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, سب لوگ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعائیں وہ قبول کرتا ہے. تو بھائی اصل میں یہ پورا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے, ہم نے اس کو صرف رواج بنا کے رکھ دیا کہ ہم جائیں مڑ کے آ جائیں. یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بڑا بہترین موقع وہی ہے. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافیاں مانگی, دعائیں مانگی اور کوشش کی کہ آپ کو آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو جائے, مقدر والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور اس کے بعد پھر آخری موقع یہ ہے کہ عید کے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے پہ قادر ہے, عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے. حضرات ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں, یقین کیجئے, میں اس وقت رمضان کے اندر کہنے کے کوئی مجھے جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارا ملک جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, لیکن ہمارے ملک کے اوپر ایسے بادل چھنڈلا رہے ہیں اور ہمارا اپنا کیا دھرتا ہے سب, ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے. ہمارے ملک کے اندر ہمارا ملک کا کوئی بھی سگا ہمیں نظر نہیں آتا. جتنے ہمارے حکمران ہیں, جن پر بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا اس سے پہلے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اور کنہوں نے کیا تھا. آج وہی راستے دوبارہ چن دیے گئے ہیں, آج وہی راستے تمام بنا دیے گئے ہیں, نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں. افغانستان کے اندر 30 سال کی جنگ لڑتی ہے, لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے, میز پہ بیٹھ کے اوپر بات کی جاتی ہے, یہودیوں سے بات کی جاتی ہے, انگریزوں سے بات کی جاتی ہے, عیسائیوں سے بات کی جاتی ہے. اپنے بھائیوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جو صاحب اقتدار ہیں ان سے میری درخواست ہے, رمضان کے اس جات الوداع کے اندر میں ان سے التماس کو منتیں کرتا ہوں, اللہ کے واسطے مان جاؤ. اپنے دلوں کو جو تمہارے ساتھی ناراض ہیں تم سے, ان کے مطالبات ہیں, ان کو مانو, سنو, ان کو عمل کرو, ان کو محبت سے رکھو. طاقت سے تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اپنا بیڑا غرق کروانے کی کوشش کرو گے اور تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو, اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے اوپر جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے وزراء ہیں, ہمارے صدور ہیں, ہمارے جنرلز ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں جائے گا. ہاں یہ بات ہے
کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، باقی بیچارے خوار ہو جائیں گے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس سے سفر کرے گا۔ ہمارا ملک دنیا کے اندر ایک عزت کا نام تھا، وہ عزت کا نام ختم ہو جائے گا ہمارے لیے۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں ان ارباب اقتدار سے کہ تمہارے اقتدار کب ختم ہونا ہے؟ 2 دن بعد، 4 دن بعد، سال بعد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے پاکستان کے اوپر رحم کرو۔ پاکستان کو توڑنے کی سازشوں کے اندر جو لوگ تمہارے شامل ہیں ان سے مذاکرات کرو، ان کو تمہارے بھائی ہیں وہ، اگر وہ بھٹک گئے راستے ان کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ بات کرو گے، ڈائلاگ کرو گے، معاملہ نکلے گا۔ اور یہ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو بھائیو، ہر بندہ خلوص سے دل سے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے بھائی جو وہاں پہ قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جو مارا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان کلمہ گو ہے، اور جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ جو بندہ قتل کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جو مقتول ہے اس کو یہ پتہ ہوگا میں قتل کیوں کیا جا رہا ہوں۔ یہ حال حقیقت ہے۔ اب ایک فوجی بیچارہ کھڑا ہے گن لے کے، اس کو آرڈر ملتا ہے فلاں کو قتل کر دو، وہ قتل کر دیتا ہے۔ فوجی کو معلوم نہیں ہے کیوں قتل کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ پیچھے کون سا شیطانی ذہن ہے جو مجبور کرے کہ یہ کام کرو، وہ قتل کر دیتا ہے۔ اور مقتول جو ہے جس کو مارا گیا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ آج کل دیکھو ہمارے بلوچستان کے اندر دیکھ لو آپ، تمام راستے بند کر دیے گئے۔ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے تم ان کے ساتھ؟ بات چیت کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ اور جب تم بات نہیں کرو گے تمہارے دشمن تیار بیٹھے ہیں تمہاری گردن دبوچنے کے لیے، چاہے وہ آپ کے انڈیا والے ہوں، چاہے وہ یورپین ہوں، چاہے یہودی ہوں۔ تمام دنیا کی قوتیں اس وقت پاکستان کے خلاف مجتمع ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جیسے بنگلہ دیش بنایا تھا بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ نفرتوں کے بیج مت بو، نفرت پھیلانا آسان ہے، محبت سے لوگوں کو جوڑو، محبت سے دشمن کو بھی تم قائل کر لو گے، اور اگر نفرت پھیلاؤ گے اپنا تمہارا بھائی بھی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ بھائیو اللہ کے واسطے خوف کرو، جس کے دل کے اندر بھی تمنا ہے اللہ سے دعا بھی مانگے، جس کی قوت ہے، ہمیں معلوم ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہماری باتیں ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں، ہماری یہ التماس ہے ان سے، ان تک پہنچاؤ ہمارے دل کی آواز کہ ہمارا دل تڑپ رہا ہے اندر سے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقین کیجیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جاؤ کوٹے میں جا کے لوگوں کو دیکھو ان کا کیا حال ہے، وہاں پہ کس طریقے سے پھنسے بیٹھے ہیں مالک، کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں نکل نہیں سکتا، تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بس ہم نے اپنے پاور دکھانی ہے کہ ہم تمہیں قتل کر کے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ جس بندے نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی اس کو تم کس چیز سے ڈراؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس طرف سے بھی ظلم ہے، اور ایک بازار لمبا قتل و غارت کا بازار گرم کیا عرصہ دراز سے چل رہا ہے یہ معاملہ، جب سے بنگلہ دیش بنا ہے اس وقت سے یہ معاملہ ہمارے ملک کے اندر چلایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے، اس ملک کو دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ اس کے اوپر ہماری سوگت اداروں والے، ہماری حکومت کے لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے وہ تمام کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ بھٹک گئے راستے سے ان کو کوشش کرو سدھارنے کی، اگر کرو گے تمہارا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو آج تمہاری جتنے مراد تمہیں مل رہی ہے، ہمارا خون نچوڑ دیا ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھوکا ننگا مار دو ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے پاکستان کا خیال کرو۔ کل تمہاری یہ ختم، اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر پاکستان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے قیامت تک ایسا نہ ہو، لیکن اس کے بعد تمہاری عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تم ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے پوری دنیا کے اندر، غلامی تمہارا مقدر دوبارہ بن جائے گی۔ ہیں تو غلام اب بھی ہیں، لیکن پھر تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی دنیا کے اندر، کوئی پوچھے گا بھی نہیں تمہارا حال کیا ہے۔ یہ سینوں پہ تمغے لگا کے تمہیں عزت کس نے دی ہے؟ پاکستان نے دی ہے، یہ قوم نے دی ہے، ہمارے ٹیکس کے اوپر تمہارے تمغے چمکتے ہیں، اور دنیا کے اندر تمہاری عزت سمجھو ہمارے پاس بڑا مال آ گیا، پیسہ آ گیا، جاؤ دیکھو جن کے پاس پیسہ تھا منہ نکالنے کے قابل نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، وہ بجے کا بتاؤں کیا حال ہے، روڈ پہ بیٹھا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے اس کو گالیاں ماں بہن کی دیتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اس کی عزت کہاں رہ گئی؟ یہ عزت کس نے دی تھی؟ وردی نے دی تھی، یہ کس نے دی تھی؟ قوم نے دی تھی، یہ عزت کس نے دی تھی؟ پاکستان نے آپ کو عزت دی تھی۔ عزت کو کیوں گنوانا چاہتے ہو؟ تم اپنے عیاشی کو لوگے، یاد رکھو تم بے شک جتنا پاکستان کو لوٹ لو عزت تمہیں نہیں مل سکتی، عزت تمہیں اللہ ہی دے گا، عزت تم پاکستان کے ساتھ رہو گے، مخلص رہو گے، اللہ تمہاری عزت دے گا، ورنہ عزت کا تمہارا کوئی تصور دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ بھائیو اللہ کی قسم میں اپنے دل سے کہتا ہوں، میرا دل اندر سے دکھا ہوتا ہے بالکل جب یہ باتیں میں سوچتا ہوں، کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ ان لوگوں کو کب عقل آئے گی؟ یہ کب اپنے ذاتی مفاد کے اندر تمام چیزوں کو ہماری قوم کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ کریں گے؟ جاؤ دیکھو افغانستان کے اندر، دیکھو کیا معاملہ ہے اس وقت، کے پی کے اندر دیکھو، ہر شخص کو دہشت گرد تم نے بنانے کی کوشش کی ہے،
ہر بندے کو کہا کہ تم اٹھو کھڑے ہو جاؤ, بندوق لے کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ ہر چیزیں یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. چند لوگوں کے مفادات ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں اور دنیا کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پاکستان کا ایک نام تھا, ایک عزت تھی, دنیا کے اندر وقار تھا پاکستان کا, اس کو ملیا میٹ کر کے تمہیں رکھ دی. یہ ہمارا حال ہے بھائیو. یہ عظیم دن ہیں, یہ عظمت والے دن ہیں, اللہ تعالیٰ کو منانے والے دن ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے دن ہیں. دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو بھی معاف کرے, ہماری قوم پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ, ان لوگوں کا, ان بڑے لوگوں کا گناہ کا سزا ہمیں مت دے. ہمارا مقصد, ہمارا پاکستان, ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خراسان کے علاقے سے لوگوں نے فوجیں نکلیں گی جو اسلام کو فتح کرنے کے لیے اب وہ مہدی کی طرف بھی جائیں گی, اور وہ تمام مسلمانوں کی نصرت بھی یہیں سے جائیں گے لوگ. یقیناً یہ ہو کے رہے گا. لیکن جو لوگ اسلام کے دشمن بن گئے, قوم کے دشمن بن گئے, پاکستان کو توڑنے کی ان کو فکر کبھی پڑی نہیں ہوئی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, ان کا کیا بنے گا؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو دیکھ, ہمارے گناہوں کے اوپر اس کو ہمارے سزا دنیا میں نہ دے. ہمیں کوشش کرے, ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما کہ ہم دنیا کے اندر تیرے احکامات کو ماننے کے لیے, تیار کرنے کے لیے ہم وقت محنت کوشش کریں, اور پاکستان کو ہر کام کسی مصیبت سے بچا لے. ہمارے ملک کو دنیا کے اندر واقعی مسلمانوں کا کلا بنا دے. ہماری غلطیوں کو مت دیکھ اللہ, ہماری محرومیوں کو نہ دیکھ, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہی کرنے والا ہے. تو ہی چاہے تو دلوں کے دل, انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہیں, تو ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے. ہمارے بڑے حکمران جو بیٹھے ہیں ان کو سجائے عقل دے ان کو کہ تمہارا دشمن کون ہے, تمہارا دوست کون ہے, وہ سمجھ جائیں دوست دشمن ہمارا کون ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرات یہ آخری دن ہیں, مجھے کوئی معلوم نہیں کس وقت کس کا بلاوا ہو جائے. آپ کے ساتھ میری رفاقت 25-30 سال کی ہے. لوگ محبت کر کے میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں. مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. مجھ سے, میرے منہ سے کبھی کسی کو غلط بات کسی کے لیے نکلی ہو, کسی کی دل آزاری میں نے کی ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. یہ دن معاف کرنے کے دن ہیں. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, عزیزوں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, بزرگوں میں, کہیں بھی ہے, سب کو اللہ کے لیے معاف کر دو. سب کو لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دو. سب کو اپنے گلے سے لگا لو. سب کو ضرورتیں, رنجشیں, کینگی, جتنی کمینگی ہے سب معاف کر دو سب لوگوں کو, آپ کو اللہ بھی معاف کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واقم السلام.